معزز دوستو، تاریخ عالم گواہ ہے کہ مسلمان جب بھی کسی دشمن کے سامنے خیمہ زن ہوئے تو وہ نہ تو کبھی دشمن کی تعداد سے مروب ہوئے اور نہ ہی اس بات کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہوا کہ وہ گھر سے کتنا دور اور دنیا کے کس کونے میں جنگ آزما ہے، چاہے وہ دریائے طلاس کا کنارہ ہو جہاں پر ایک گمنام مجاہد 20,000 کا معمولی لشکر لے کر گھر سے بہت دور 2 لاکھ کی چائنیز آرمی پر چڑھ دوڑتا ہے، یا پھر وہ یرموک کا میدان ہو جہاں پر 35,000 کا لشکر اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے 1.5 لاکھ کے لشکر کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے، اور امیر یوسف بن تاشفین بربریز راکا کی جنگ میں الفانسو کی مشترکہ عیسائی قوتوں کو شکست سے دوچار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور طارق بن زیاد جیسا مرد مجاہد صرف 12,000 کا لشکر لے کر 7 سمندر پار یورپ کی سرزمین پر 1 لاکھ کی عیسائی آرمی کو روند ڈالتا ہے۔ اور ہمارا آج کا موضوع بھی ایک ایسا ہی مرد مجاہد ہے، اسے شاید آپ جانتے بھی نہ ہوں، لیکن اس نے بارسلونا اور فرانس کے ساحلوں پر 57 مارکے لڑے اور 57 کے 57 میں فتح یاب ہوا، اور پھر ایک دن اس نے اپنی فوج کو بلا کر یہ اعلان کیا کہ میں نے آپ لوگوں سے مل کر فرانس کے قلب میں 57 جنگیں لڑی ہیں اور کسی ایک جنگ میں بھی ناکام نہیں ہوا، تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ میرا حق نہیں بنتا کہ مجھے المنصور کے لقب سے نوازا جائے؟ سب نے یک زبان ہو کر المنصور المنصور کا نعرہ لگا دیا، اور تاریخ عالم اس مجاہد کو محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور کے چند ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اس کی ذہانت اور لاجواب حکمت عملی اور جنگی تدبیر کے مظہر ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بیشتر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، اور یہ حکومت المنصور جیسے لاجواب سپہ سالاروں کی بدولت ہی ممکن ہو سکی، کیونکہ مسلمانوں کو ہر وقت عیسائیوں کی سازشوں کا سامنا رہتا تھا، کیونکہ مسلمان تو اقلیت میں تھے اور عیسائی اکثریت میں، اور اقلیت کا اکثریت پر حکومت کرنا اور اسے 800 سالوں تک قائم رکھنا ایک عجوبے سے کم نہیں۔ المنصور کو بھی یہی شک تھا کہ کرتبہ شہر کے اندر عیسائیوں کا ایک ایسا گروہ متحرک ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے اور ہر واردات کی خبر دیگر عیسائی حکمرانوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس گروہ کو پکڑنا ممکن نہ تھا اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ چل رہا تھا۔ ایسے میں محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور نے ایک چال چلی اور پاس کے عیسائی حکمران کی سلطنت پر حملہ کرنے کی افواہ پھیلا دی اور اپنے درباروں کو حکم دیا کہ صبح شہر پناہ کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو شخص سب سے پہلے شہر سے باہر نکلے اسے پکڑ کر اس کے روبرو حاضر کریں۔ چنانچہ اگلی صبح دربان اسی طاق میں کھڑا تھا کہ سب سے پہلے ایک انتہائی بوڑھا عیسائی شخص گدھے پر سوار شہر کے دروازے سے باہر نکلا، اور دربان کے پوچھنے پر شخص نے بتایا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کی غرض سے جا رہا ہے، اور گدھے پر سوار شخص کی ہیئت ایسی تھی اور اس کی عمر بھی اتنی زیادہ تھی کہ دربان نے اس کو جانے دیا۔ پھر محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور کی حکمدولی کے ڈر سے اس نے اس بوڑھے شخص کو روکا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چنانچہ اس بوڑھے شخص کو بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا اور بادشاہ نے اس بوڑھے شخص کی تلاشی لی، لیکن کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ پھر اس کے گدھے کی تلاشی لی گئی اور گدھے کی پشت پر جو چمڑا رکھا گیا تھا اس میں سے ایک خط برآمد ہوا جس میں محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور کی عیسائی علاقوں پر مہم جوئی کی خبر درج تھی اور کچھ دیگر معلومات بھی تھیں۔ چنانچہ اس بوڑھے شخص کی نشاندہی پر اس سازشی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محمد بن ابی عامر نے ایک عیسائی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کافی روز تک جاری رہا، لیکن ابن ابی عامر کو کسی ناگزیر وجہ کی وجہ سے لشکر کو واپس کرتبہ لے جانا پڑ گیا اور مسلمانوں نے محاصرہ ختم کر دیا، لیکن جاتے جاتے مسلمانوں کا ایک جھنڈا ایک ٹیلے پر گاڑا ہوا رہ گیا، اسے وہ اتارنا بھول گئے، اور ابن ابی عامر کا اس قدر روب عیسائی حکمرانوں پر تھا کہ فوج کے چلے جانے کے بعد بھی اس جھنڈے کے گاڑے رہ جانے کی وجہ سے شہر کے دروازے کئی روز تک بند رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور عیسائیوں سے لڑتا ہوا اور ان کا پیچھا کرتا ہوا 2 پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا دشمن کے علاقے میں داخل ہو گیا، اور اچانک محمد بن ابی عامر کو یہ احساس ہوا کہ وہ لڑتا ہوا دشمن کے علاقے میں بہت آگے نکل آیا ہے اور اتنی دور رسد اور امداد کا پہنچ پانا ممکن نہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا، لیکن واپسی کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ 2 پہاڑوں کے بیچ ایک انتہائی تنگ درہ تھا جسے عیسائیوں نے مسلمانوں کے اندر داخل ہوتے ہی مورچہ بند کر لیا تھا۔ چنانچہ محمد بن ابی عامر اپنے لشکر سمیت تقریباً گھیرے میں آ چکا تھا، لیکن ابن ابی عامر نے سوچا کہ اگر آج ہم نے کمزوری دکھائی تو واپس جانے کے تمام امکانات ختم ہو جائیں گے، اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اطراف کے مقامات پر قبضہ کر لو اور فوج کے واسطے یہیں پر مکانات تیار کرو، اور عیسائی عورتوں اور بچوں کے علاوہ جو بھی نظر آئے اسے قتل کر ڈالو اور لاش درے کے سامنے ڈال دو۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں لاشوں کا ایک انبار درے کے سامنے جمع ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عیسائی حیران ہوئے کہ ان کو
तो वापसी की कोई फिक्र है और ना ही हमारे मोर्चा बंद होने का कोई डर, और हमारे लोग भी बेदरेक कत्ल हो रहे हैं और लाशों के अंबार लग चुके हैं और इन लाशों के पैदाशुदा बदबू से इन मोर्चों में बैठना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। चनाचे उन्होंने मुसलमानों को वापसी का सेफ रास्ता देने की पेशकश की और इस शर्त पर की कि अगर वो माले गनीमत और कैदियों को रिहा कर दें तो हम इनको महफूज रास्ता फराहम कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन अबी आमिर ने सुलह करने से इनकार कर दिया कि मेरी फौज वापस जाने पर रजामंद नहीं है और उन्होंने अपने ऐशो आराम का इधर ही बंदोबस्त कर लिया है और अगली मौसम बहार में फिर हमको यहाँ पर दोबारा हमला आवर होना है तो बेहतर यही है कि दोबारा आने की तकलीफ उठाने की बजाय इधर ही क़याम किया जाए। लेकिन दिल ही दिल में वो वापसी के लिए बेचैन था, लेकिन ईसाइयों पर अपनी कमजोरी जाहिर ना करना चाह रहा था और ईसाई मोहम्मद बिन अबी आमिर अल हाजिब अल मंसूर के इस इस्तकलाल और हिम्मत के डर से ऐसे आजिज हुए कि मोर्चे और रसद छोड़कर फरार हो गए और मुसलमान फौज बाहिफाजत अपने इलाकों को लौट आई। मोहम्मद बिन अबी आमिर अल हाजिब अल मंसूर की शख्सियत ऐसे बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही और आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।